نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ وہ شخص بڑا سمجھدار ہے کہ جو موت سے قبل موت کی تیاری کر لیتا ہے اور اچھے اعمال کر لیتا ہے اور اپنے نفس کا دھیان رکھتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ۔ اور بے وقوف وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کی نگرانی نہیں کرتا، خواہشات کے تابع ہو کر چلتا رہتا ہے، جدھر اس کا دل اس کی چاہت کھینچ کے لے جائے وہ وہیں چلا جاتا ہے، اور آخرت کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، اور وہ تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ بس آخرت میں بخشا جاؤں گا۔ وہ بہت بڑا بے وقوف ہے، کیونکہ شیطان اس انسان کو دھوکے میں رکھے ہوئے، اور جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آخرت کی فکر کرتا ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع علیہ شملہ واتت الدنیا وہی راغمۃ، کہ جو شخص آخرت کی فکر کرتا ہے کہ میری کیسے آخرت بہتر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں۔ تھوڑے سے پیسے ہیں پھر بھی وہ خوش رہتا ہے، بہت زیادہ دولت ہے پھر بھی اللہ کا شکر گزاری میں وقت گزارتا ہے۔ تو جس کی آخرت کی فکر ہے، سب سے پہلے تو اس کے دل میں غنا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، غنا جو ہے وہ پیسے کا نام نہیں کہ بہت سارا پیسہ ہو اور پھر وہ بندہ غنی کہلائے گا، بلکہ غنا کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کہ جس بندے کے پاس تھوڑا سا بھی پیسہ ہے لیکن وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو سمیٹ دیں گے، یعنی تھوڑے وقت میں اس کو بہت سارا رزق ملے گا، یا تھوڑا سا رزق ملے گا لیکن اس میں بہت زیادہ برکت ہو جائے گی۔ وَأَتَتِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ناک رگڑ کر اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والا، یعنی ایک شخص حلال رزق کما رہا ہے تو اس میں بھی وہ حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر جتنے بھی اس کے ذمے جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر، اللہ کے پیارے نبی کی سنت کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو یہ آخرت کی فکر میں لگے ہوا ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ۔ اور وہ شخص کے جو کیا کر رہا ہے کہ دنیا کی فکر میں لگا ہے۔ دنیا کی فکر میں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت ہے، نماز ہو رہی لیکن یہ پیسہ کمانے میں لگا ہے، حلال اور حرام کمانے میں ذرا برابر بھی اس کو جھجک نہیں ہوتی ہے، پیسہ آنا چاہیے حلال ہو یا حرام ہو۔ تو یہ دنیا داری ہے، حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہوئے چلنا، نماز کا ٹائم ہے اپنے بزنس کو بند کر کے نماز پڑھنا، اور اللہ کا جو حکم آ گیا ہے اس وقت میں اس کی طرف دھیان کرنا، تو یہ ہے آخرت کی فکر۔ اور ان چیزوں کو چھوڑ کے چلنا، یہ ہے دنیا کی فکر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو صرف دنیا کی فکر میں لگتا ہے اس کا غم بھی وہی بنا ہوا ہے، 24 گھنٹے اس کو غم لگا ہے کیسے میری دنیا بن جائے۔ فرق علیہ شملہ، اللہ اس کے رزق کو پھیلا دیں گے، وہ اسی کے پیچھے بھاگا 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 رہے گا یہاں تک کہ وہ قبر میں جا کے سو جائے گا، اس کا دل نہیں بھرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کا جو پیٹ ہے اس کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ایک بندے کو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندے کو سونے کی وادیاں بھر کے دے دو، پھر بھی کہ دو اس کے پاس وادیاں ہوں سونے کی، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو وہ خلا ہوتا ہے اس کا نام وادی ہے، اتنا سونا بھر کے دے دو پھر بھی وہ کہے گا نہیں یہ تھوڑا میرے پاس اور ہونا چاہیے، تو دل نہیں بھرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا رزق پھیل جائے گا، وہ اسی کے پیچھے بھاگا رہے گا۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور رزق اس کو اتنا ہی ملے گا جو اللہ کی ذات نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو اس لیے آخرت کی فکر کریں، اور دنیا میں رہتے آخرت کی فکر کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی ہم تجارت کرنا بند کر دیں، جاب کرنا چھوڑ دیں، مسجد میں بیٹھ جائیں تسبیح لے کر، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز اس نے پڑھی ہے
یہ یعنی عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ ملنے والی ہے ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جس کا مسجد کے ساتھ دل اٹک رہا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی اس کو فکر ہو رہی ہے، نماز پڑھی ہے، آ کے بیٹھا ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے، کاروبار چلا رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ہے کہ دوسری نماز کا کب ٹائم ہو اور پھر میں جاؤں۔ مسجد کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے، نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگا ہوا ہے۔ تو مطلب کہ اپنی آخرت کی فکر کرنا اور صرف دنیا کی فکر میں پڑ جانا، آخرت کو بھول جانا، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ بے وقوف ہے کہ دنیا تو بنا رہا ہے اور آخرت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ رحیم اور کریم ہے، مجھے معاف کر دے گا۔ تو اس لیے اپنی آخرت کی فکر کریں اور دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔